صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کلپ کے اندر آپ نے زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے شرائط سماعت فرمائے۔ آج مصارف زکوٰۃ یعنی کن کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کے متعلق سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ کے مصارف کے متعلق ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، لیکن چونکہ والمؤلفت وقلوبہم والمؤلفتی قلوبہم یہ یعنی جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، یہ ابتدائے اسلام میں جب اسلام مکمل طور پہ پھیلا نہیں تھا اس وقت ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گیا، تو اب کل 7 مصارف زکوٰۃ کے بچے۔ سب سے پہلے فقیر، پھر مسکین، پھر عامل، پھر رقاب، پھر غارم، اور پھر فی سبیل اللہ، اور 7واں ابن سبیل۔ یہ 7 قسم کے ہیں۔ ان 7 قسم کے متعلق بھی علماء نے فقہاء نے فرمایا کہ رقاب یعنی غلام چھڑانے اور آزاد کرنے کی جو صورت ہے وہ بھی اب نہیں پائی جاتی، لونڈی وغیرہ کا معاملہ اب نہیں رہا، تو اس کو بھی نکال کر اب 6 صورتیں بچتی ہیں زکوٰۃ کے مصارف کے اندر۔ سب سے پہلے فقیر۔ فقیر کیا ہے تو اس کی تعریف میں فرمایا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن نصاب سے کم ہے، یا نصاب کی مقدار وہ مال ہے جو غیر نامی ہو اور اس کی حاجت میں لگا ہوا ہو، اس کی حاجت میں مستغرق ہو، جیسے کہ رہنے کا مکان، کھانے کا سامان، چلنے کی سواری اور پہننے کے کپڑے وغیرہ۔ تو ان سے وہ اگرچہ نصاب کو پہنچ جائے لیکن کیونکہ یہ غیر نامی ہے جو بڑھتا نہیں اور حاجت اصلیہ میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو یا نصاب کی مقدار تو ہو لیکن غیر نامی ہو اور اس کی حاجت میں مستغرق ہو یعنی لگا ہوا ہو، تو یہ فقیر کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی محتاج ہو، تو یہ مسکین کی تعریف ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہو لیکن نصاب سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، کھانے اور بدن چھپانے میں بھی وہ کیا ہو، لوگوں کا محتاج ہو، لوگوں سے سوال کرتا ہو، تو یہ مسکین اور فقیر کی تعریف ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر عامل۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، تو اسے اس کام کے اعتبار سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں معاونوں کو مکمل طور پہ کافی ہو جائے اور متوسط طور پر کافی ہو جائے، تو یہ عامل کی تعریف ہے۔ اسی طرح رقاب جو اس زمانے میں پایا نہیں جاتا۔ اب ہے غارم۔ غارم سے مراد مدیون یعنی قرض دار، جس پر قرضہ ہو، یعنی اس پر اتنا دین اور اتنا قرض ہو کہ اسے یعنی قرض کو نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، لہذا اب اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ سے مراد ہے رائے خدا میں خرچ کرنا، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ رائے خدا میں خرچ کرنا یعنی مدارس میں دینا، جامعات میں دینا، یونیورسٹیز میں دینا، دینی قلعوں میں دینا، یا اور بھی بہت ساری اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے ہیں، ان سب میں دینے کا نام فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہے، رائے خدا میں دینا ہے۔ اور اخیر میں ہے ابن السبیل یعنی مسافر۔ مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اتنا ہی لے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ نہ لے۔ یعنی کوئی آدمی مسافر ہے، اگرچہ وہ مالک نصاب بھی ہو، گھر پہ اس کے پاس میں پیسہ وغیرہ رقم وغیرہ ہو، سونا چاندی ہو، لیکن مسافر ہے اور اس کے پاس میں ابھی کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ اتنا لے سکتا ہے جتنے سے وہ آرام سے گھر پہنچ جائے اور راستے کا خرچ وغیرہ برداشت کر لے، اتنی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ چند مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح طیبہ میں گوبھی بٹتا ہے باڑا نور کا